السلام علیکم لسنرز، پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول ہے وقت گواہی دے کی قسط نمبر 12۔ ناول شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود میرے دوسرے چینل کے لنک کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ میں پوچھ رہا ہوں اس پل کیا ہوا تھا؟ وہ ضبط کو بیٹھا۔ اس پل ماما مقبول ڈوب سا گیا تھا۔ گولی چلی اور رائے جمشید کا گھوڑا بدک گیا۔ نہیں، گولی بعد میں چلی تھی، پہلے گھوڑا بدکا تھا، یا سب کچھ ایک ساتھ ہی ہو گیا۔ گھوڑے نے شاید کوئی سانپ دیکھا تھا، وہ نہنایا اور پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ گولی اس کی ٹانگوں سے نکل کر رائے نواز کو جا لگی اور رائے جمشید کا گھوڑا نہ بدکتا تو گولی کا نشانہ اسے ہی بننا تھا۔ کیا؟ ایک چونکا دینے والا انکشاف تھا۔ میں آگے بڑھنے کو تھا کہ عقب سے کسی نے میرا بازو پکڑ لیا۔ نہ بھرا نہ، میں چونک کر پلٹا۔ وہ زیتون تھی، میری بہن اور نین تارا کی ماں۔ مگر وہ… میں پھر بھی آگے بڑھنے کو تھا، اس نے میرا بازو نہیں چھوڑا۔ کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے گولی چلائی تھی؟ زین نے بے تابانہ پوچھا۔ ہاں، وہ وہاں ان درختوں کے پیچھے۔ مامی مقبول نے ایک سمت اشارہ کیا، لیکن میں اسے پہچان نہیں سکا۔ جس کا چہرہ صافے میں چھپا تھا وہ یہاں سے بھی دور تھا۔ اور بابا جان؟ اس نے بامشکل گھوڑے کو سنبھالا اور گھوڑے سے کود کر بھاگتا رائے نواز تک آیا تھا، مگر گولی اس کے سر میں لگی تھی، وہ تو ہچکی بھی نہ لے سکا۔ پھر نہ جانے اس کے دل میں کیا آئی کہ وہ گھوڑے پر بیٹھ کر فرار ہو گیا، یا شاید وہ جانتا تھا کہ نواز کے قتل کا الزام اسی پر آئے گا۔ زین کو پہلی بار بابا جان کی بزدلی پر شدید غصہ آیا۔ وہ فرار نہ ہوتے تو آج حالات مختلف ہوتے۔ اور یہ اس نے سر اٹھا کر مامی مقبول کو دیکھا، پھر تند اور تلخ لہجے میں گویا ہوا۔ اور آپ یہیں چھپے رہے؟ آپ نے کسی سے کچھ نہ کہا؟ آپ نے سوچا حویلی والوں کے لیے گولی اور خون کا کھیل نیا نہیں، آپ کو پرائے پھڈے میں ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی اپنی جان سے جائے یا زندہ درگور ہو جائے، آپ آنکھیں بند کیے سچ کو چھپائے بیٹھے رہیں گے، کیونکہ اس معاملے سے آپ کا کیا تعلق؟ شدید غصے اور اشتعال میں وہ اس کے سامنے کھڑا کہہ رہا تھا۔ مامی مقبول نے کچھ کہنا چاہا مگر زین نے اس کو موقع ہی نہ دیا۔ نہیں، ٹھیک ہے، آپ کو خاموشی رہنا چاہیے تھا کہ یہ تو عمومی رویہ بن گیا ہے، ہمارے سامنے کوئی کسی کا گلا بھی گھونٹ رہا ہو تو ہم اس کا ہاتھ نہیں روک سکتے کہ اس معاملے سے ہمارا کیا تعلق؟ بزدل ہیں ہم، سب کے سب بزدل، خاموش ہو جاتے ہیں، کبھی اپنی جان کے خوف سے تو کبھی خود سے وابستہ رشتوں کی بنا پر۔ سچائی چھپانے کی عادت ہو چکی ہے ہمیں، کسی کی جان پر کیسے بھی عذاب ٹوٹیں ہم سچ سے نظر چراتے رہیں گے۔ یہ تو ساری کہانی ہی بزدلی کی ہے بابا جان، اور میں بزدل، پکے بزدل۔ شدید طیش میں وہ بابا مٹیاں بھیج رہا تھا۔ میں کہاں خوار نہیں ہوا اور آپ مجھے بتا رہے ہیں؟ اس نے پلٹ کر ماما مقبول سے پوچھا۔ ماما مقبول بس ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ اب بھی یہ سب نہ بتاتا مگر زین کے اندر جو کھوج لگی تھی وہ بار بار اسے یہیں بھٹکاتی۔ لیکن سوری، مجھے آپ سے یہ سب نہیں کہنا چاہیے۔ جب وہ شخص خود اپنے دفاع کے قابل نہ تھا تو آپ کو کیا ضرورت تھی اس کے پیچھے اس کی بے گناہی ثابت کرنے کو بھاگتے پھرتے؟ آپ نے بالکل ٹھیک کیا، آپ کو خاموشی رہنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے یہ سب مجھے اب کیوں بتایا ہے؟ ماما مقبول خاموشی رہا۔ زین اضطرابی انداز میں ادھر سے ادھر چکراتا رہا۔ تم اب کیا کرو گے؟ ماما مقبول نے اچانک سوال کیا تو وہ رک گیا۔ کچھ لمحے خالی راستے پر نظریں جمائے سوچتا رہا کہ اب اسے کیا کرنا ہے، پھر اس نے نظروں کا زاویہ بدل کر ماما مقبول کو دیکھا اور اسی کی سمت متوجہ ہوا۔ زین نے پلٹ کر دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر ٹکا دیے۔ ماما مقبول نے الجھ کر اسے دیکھا۔ اتنے برسوں تک آپ خاموش رہے، اب اگر ضرورت پڑی تو آپ سچ بولیں گے میری خاطر؟ ماما مقبول کا سر اس بات میں ہل گیا۔ دور سے بیگن آ رہی تھی، وہ اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹا کر پیچھے ہٹا۔ تم اب کیا کرو گے زین پتر؟ ماما مقبول نے پھر پوچھا۔ اس شخص کو تلاش کروں گا جس نے گولی چلائی۔ اس نے ویگن کو رکتے دیکھا تو جھک کر بیگ اٹھا لیا۔ میں چلتا ہوں زین پتر، ماما مقبول نے پکارا تو پلٹ کر دیکھنے لگا، پھر مسکرا دیا۔ بے فکر رہیں بابا، میں وعدہ خلاف نہیں، میں جلد ہی آؤں گا۔ اس کا لہجہ سنجیدہ اور ٹھوس تھا۔ ماما مقبول نے دھندلائی آنکھوں سے اسے ویگن میں سوار ہوتے دیکھا اور پلٹ گیا۔ زین نے سیٹ سنبھال کر بیگ اپنے قریب خالی سیٹ پر رکھا اور کنٹھ پٹی مسلنے لگا۔ تو یہ تھی سچائی، جس سچائی کی تلاش میں وہ مسلسل بھاگ رہا تھا۔ وہ ایک دم سامنے آئی تھی۔ باؤجی پیسے، کنڈکٹر نے کہا۔ اس نے طویل سانس لے کر والیٹ کھولا اور دوسرے ہی پل ٹھٹک گیا۔ اس کے والیٹ میں ہمیشہ موجود رہنے والی بابا جان کی تصویر غائب تھی۔ سلیم مجھ سے یوں ملا تھا جیسے مہینوں کے بعد گھر لوٹا ہو۔ سچ بھائی جان، آپ کے بغیر تو گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ یار، ہفتہ ہی تو ہوا ہے۔ زین نے مسکراتے ہوئے بیگ اسے تھمایا۔ مجھے تو مہینہ لگ رہا ہے بھائی جان، سلیم نے ہنستے ہوئے کہا۔ زین سیدھا بیڈ روم میں آ گیا۔ کمرہ ہمیشہ کی طرف صاف ستھرا تھا۔ ناشتہ لاؤں؟ سلیم نے بیگ کھول کر کپڑے نکالے۔ نہیں، ایک کپ چائے۔ اس نے جوکر اتارے۔ دودھ تو ختم ہے، میں ابھی لے آتا ہوں۔ لے آؤ، لیکن پہلے یہ بتاؤ کوئی آیا گیا؟ افتخار بھائی آئے تھے ایک دن، بہت خفا ہو کر گئے۔ زارا باجی اور پھپھو کے بھی فون آئے تھے، کل شام بھی کیا تھا، کہہ رہی تھی جیسے ہی واپس آئیں ان سے فون پر بات کر لیں۔ سلیم نے پیغام دیا۔ ٹھیک ہے، تم دودھ کا پیکٹ لے آؤ، زین نے کہا تو وہ سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ زین نے
فون سیٹ اپنی طرف گھسکایا۔ پہلے افتخار کا نمبر ملایا تو فون باسط نے ریسیو کیا۔ افتخار گھر پر نہیں تھا۔ اس نے باسط کو پیغام دیا، کریڈل دبا دیا، پھر کچھ سوچ کر زارا کے موبائل کا نمبر ملایا۔ ہیلو، دوسری طرف سے زارا کی آواز ابھری۔ السلام علیکم۔ وہ مسکرا دیا۔ زین العابدین، تھینک گاڈ تم واپس آ گئے، زارا بے ساختہ بولی تھی، اور اس کے لیے کتنی پریشانی و فکر مند تھی۔ کیا بہت یاد آ رہا تھا میں؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ کیا نہیں آنا چاہیے تھا؟ یہ بتاؤ بغیر بتائے کیوں غائب ہو گئے؟ اس نے شکوہ کیا۔ یوں ہی دل چاہ رہا تھا، وہ لاپرواہی سے گویا ہوا۔ تمہارے دل کا علاج کرنا پڑے گا۔ اسے غصہ آ گیا تھا۔ وہ میں نے خود ہی کر لیا۔ زین زہریلا مسکرا دیا۔ تم ساہیوال گئے تھے؟ زارا نے سرسری انداز میں سوال کیا۔ وہ چاہتی تھی زین اسے خود بتائے کہاں گیا تھا۔ یہ سب آپ کو بتانا ہے؟ ابھی گھر آ سکتی ہیں؟ ابھی تو مشکل ہے۔ ہاں، شام میں ضرور آؤں گی، میں انتظار کروں گا، لیکن دیکھیں آنا ضرور ہے۔ اس نے دوبارہ تاکید کی تھی۔ چیما، چیما، طیمہ کی آواز پر دالان میں بوچھا لگاتی چیما بھاگی آئی تھی۔ وہ 15-16 سال کی دبلی پتلی الرٹ سی لڑکی تھی۔ جی بی بی، دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتی وہ ان کے قریب آ گئی۔ تسبیح پھیرتی تائی جان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں نے تمہیں بلوایا تھا، دینو سے کہو باہر دوپہر میں چرپائیاں دھوپ میں پڑی خراب ہو جاتی ہیں، دوپہر میں انہیں چھاؤں میں کھینچ دیا کرے۔ مجال ہے جو ذرا سے بھی پرواہ کرتے ہو۔ ابھی بول دیتی ہوں بی بی۔ وہ پیسے مٹھی میں دبائے باہر بھاگ گئی تھی۔ تائی جان نے تسبیح پوری کر کے جائے نماز طے کی۔ تبھی آئمہ آ گئی۔ ان کا سوٹ ملگجا سا ہو رہا تھا، ایک دم ستا ہوا بس مردہ سا چہرہ۔ طیمہ تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی۔ یہ وہ عورت تھی جو اپنے لباس پر ایک شکن بھی برداشت نہ کرتی تھی۔ آؤ آئمہ بیٹھو۔ انہوں نے اپنے قریب جگہ بنائی۔ وہ خاموش سی بیٹھ گئی تھیں۔ کل تمہاری عدت بھی ختم ہو جائے گی۔ ہاں، ایک سر سیاہ ان کے لبوں پر ٹوٹی۔ اتنے دن گزر گئے پر دل کو صبر نہیں آتا، لگتا ہے کل کی بات ہے۔ دل چاہے تو شہر چلی جانا۔ انہوں نے ہمدردی سے کہا۔ کیا فرق پڑتا ہے آپا، یہاں رہوں یا وہاں؟ ان کے ہر انداز میں دل گرفتگی اور بیزاری تھی۔ تائی جان نے بغور انہیں دیکھا، پھر ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئیں۔ یہ حادثہ صرف تمہارے ساتھ ہی تو نہیں ہوا آئمہ؟ مجھے دیکھو، میں نے بھی تو ایک عمر بیوگی میں گزار دی۔ شروع میں تو یوں ہی لگتا تھا بس زندگی ہی ختم ہو گئی، مگر زندگی کہاں ختم ہوتی ہے، جینا ہی پڑتا ہے۔ جتنی سانسیں، جتنے دن رب سونے نے لکھ دیے ہیں وہ تو پورے کرنے ہی ہیں۔ بھلے رو یا صبر کرو، تم بھی صبر کرو۔ وہ رو دیں۔ آج دل بہت اداس تھا۔ کتنے دنوں سے شیراز کے فون کا انتظار کرتے گزرنے لگے تھے۔ تائی جان انہیں ساتھ لگا کر دھیرے دھیرے تبکنے لگیں۔ رضوان بھی تو تمہارا ہی بیٹا ہے۔ آئمہ بتا نہیں سکتی تھیں وہ خود کو کس قدر تنہا محسوس کر رہی تھیں۔ بچھڑے ہوئے، کھوئے ہوئے، ساری رات انہیں تڑپاتے رہتے تھے۔ رات بھر نیند پلکوں سے ٹوٹی رہتی۔ مجھے لگتا ہے اس حویلی کو کسی کی بد دعا لگ گئی ہے۔ انہوں نے سر اٹھا کر حویلی کے در و دیوار میں لپٹے سناٹے کو دیکھا، اس پر چھائی خاموشی کو پوری شدت سے محسوس کیا۔ دیکھیں نا آپا، کتنی ویرانی سی چھا گئی ہے۔ لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس آنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ یہ کس کی بد دعا کا سایہ ہے جو حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے؟ ان کے لہجے میں خوف سا سمٹ آیا۔ ہر پل کچھ اجنبی سی آہٹیں سنائی دیتی ہیں، کچھ عجیب سی سرگوشیاں، کہیں کوئی اور حادثہ تو نہیں ہونے والا؟ ان کے لہجے میں تائی جان کا دل دہل گیا۔ آئمہ، انہوں نے ایک دم انہیں جھنجھوڑ ڈالا۔ اٹھو، اندر کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ ایک دم چپ ہو گئیں، کچھ لمحے خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھتی رہیں، پھر آہستگی سے گویا ہوئیں۔ آپ جائیں آپا، میں کچھ دیر اکیلے بیٹھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کچھ کہنا چاہا مگر چپ ہو کر تسبیح اٹھا کر کمرے میں چلی گئیں۔ آئمہ نے سر اٹھا کر ارد گرد دیکھا۔ بہت گہری خاموشی تھی، جس کے منوس پنجے حویلی کے در و دیوار میں کھپ گئے تھے۔ ہاں، یہ آہٹیں، یہ سرگوشیاں، کیا ہونے والا ہے؟ یہ دل کو دھڑکا سا کیوں لگا رہتا ہے؟ وہ کیوں آنے لگا ہے بار بار میرے خواب میں؟ چپ اور گمسم، کچھ بھی نہیں بولتا، پھر بھی محسوس ہوتا ہے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ انہوں نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا۔ مجھے لگتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گی۔ چھوٹی بیوی، بڑی بیوی کدھر ہیں؟ چیما ہاتھ میں ایک تصویر پکڑے پوچھ رہی تھی۔ آئمہ چونک کر سر اٹھایا، پھر درستگی سے بولی، کیا تکلیف ہے؟ اپنے کمرے میں ہوں گی۔ انہوں نے غصے سے جواب دیا، تبھی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی۔ یہ کیا ہے؟ ادھر چارپائیاں اٹھانے لگی تو یہ تصویر وہاں گری پڑی تھی۔ دکھاؤ۔ چیما تصویر انہیں تھما کر خود بھاگ گئی۔ اسے ابھی بہت کام کرنے تھے۔ آئمہ نے تصویر سیدھی کی، دوسرے ہی پل وہ شدر سی رہ گئی، گویا کائنات کی گردش رک گئی تھی۔ جس شخص کا نام اس کے گھر کے در و دیوار میں اجنبی ہو چکا تھا، جس کی صورت یہاں کے مکین بھول چکے تھے، اس کی تصویر، اور یہاں جمشید، میرے بھائی۔ ان کے لبوں نے اس تصویر کو بار بار چوما۔ تم ہی تو ہو، کیوں آتے ہو میرے خواب میں؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اتنے گمسم، اتنے چپ کیوں ہوتے ہو؟ کیا تمہارے پاس مجھے دینے کے لیے دو حرف تسلی کے بھی نہیں؟ وہ تصویر کو سینے سے لگائے زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ جمشید، دیکھو میں کتنی تنہا ہو گئی ہوں، کوئی ایسا نہیں جو میرے آنسو پوچھ سکے۔ اندر آتے روئے سلمان ایک دم رک گئے۔ ان کی آنکھوں میں ہلکی سی الجھن اور بے تحاشا سنجیدگی در آئی۔ وہ آگے بڑھنے کو تھے کہ ان کی سماعتوں نے لرزتے لبوں کی سرگوشی سن لی۔ وہ کچھ لمحے لب بھینچے انہیں دیکھتے رہے، پھر خاموشی سے ہو گئے۔ اسی خاموشی سے دروازے کی اوٹ میں آ گئے۔ میں تمہیں کہاں ڈھونڈوں جمشید؟ کیوں اتنی دور چلے گئے کہ میں تمہیں آواز بھی نہیں دے سکتی؟ مانوس ہاتھوں کا لمس ان کے چہروں پر جاگا۔ کسی نے نرمی سے ان کے آنسو صاف کر کے سر پر بوسہ دیا۔ اتنا کیوں رو رہی ہو پگلی؟ میں کہیں بھی چلا جاؤں، تمہارا دھیان، تمہارا خیال ہمیشہ میرے پاس ہی رہتا ہے۔
یہی الفاظ تھے جو وہ ہر چیز سے بیزار ہو کر مصر جا رہا تھا تو اس نے روتی ہوئی بہن کے آنسو سمیٹتے ہوئے کہے تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی مگر اب کوئی آنسو پوچھنے والا نہ تھا۔ تصویر کو چومتے وہ ایک دم ٹھٹک گئیں۔ یہ تصویر یہاں کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے دیکھا۔ یہ تصویر پیرس میں کھینچی گئی تھی مگر اسے یہاں کون لایا؟ وہ اضطراری انداز میں اٹھ کر کھڑی ہوئیں۔ کہاں سے گری یہ تصویر؟ کون آیا تھا یہاں؟ رائے سلمان کے سامنے جا کر کہوں گا میں رائے جمشید کا وارث ہوں؟ بہت پہلے زین کا کہا ایک جملہ اس کی یادداشت میں گونجا۔ کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر مسئلہ تھا، کہیں وہ یہاں تو نہیں آ گیا؟ یا اللہ اسے اپنی حفاظت میں رکھنا۔ ان کا دل سجدے میں گرا دعائیں کر رہا تھا۔ کس سے پوچھوں وہ یہاں آیا تھا یا نہیں؟ وہ اضطراری انداز میں کھڑی ہوئی، ذرا سا آگے بڑھی اور ایک دم آگے بڑھ کر دروازہ کھول کر باہر نکلنا چاہا۔ سلمان فوری طور پر پلٹ نہ سکے، وہ ٹھٹک کر رک گئیں۔ ان کی نگاہیں کچھ لمحے سلمان پر گڑی رہیں اور زندگی میں پہلی بار رائے سلمان کو اپنے تاثرات چھپانا مشکل لگا تو انہوں نے رخ بدلنا چاہا مگر ان کا بازو آئمہ کی گرفت میں تھا۔ وہ ان کے سامنے آئیں۔ وہ یہاں آیا تھا نا سلمان؟ ان کے لہجے میں خوف آمیز یقین تھا۔ کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ زین العابدین وہ یہاں تمہارے پاس آیا تھا نا، ہے نا سلمان؟ وہ یہاں نہیں آیا تھا، سلمان نے آہستگی سے اور سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ جھوٹ مت بولو سلمان، وہ نہیں آیا تو یہ تصویر کہاں سے آئی؟ انہوں نے درستگی سے کہتے تصویر ان کے سامنے کی۔ انہوں نے ایک نظر تصویر پر ڈالی اور لب بھینچ کر رہ گئے۔ بولو وہ یہاں آیا تھا؟ کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ وہ بے بھر کر بولی۔ دوسرے پل ان کا گریبان آئمہ کے ہاتھ میں تھا۔ بولو سلمان، کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ یہ تصویر وہاں کیوں اور کس سے گری تھی؟ کیا پلان کر رہی ہو تم لوگ؟ سلمان شدت سے رہ گئے لیکن انہوں نے گریبان چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے برعکس خود پر قابو پاتے دونوں ہاتھ ان کے بازو پر رکھ کر متحمل انداز میں بولے، آپ یقین کریں وہ یہاں نہیں آیا۔ وہ یہاں آئے گا سلمان، وہ یہاں ضرور آئے گا۔ وہ آئے گا اور کہے گا کہ میں زین العابدین ہوں، اور سر اٹھا کر تم سب کو بتائے گا کہ وہ رائے جمشید حیات کا وارث ہے، اس حویلی کا ایک اور ثبوت۔ انہوں نے چہرہ اونچا کر کے سلمان کو دیکھا۔ آنسو بھل بھل ان کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ سلمان لب بھینچے انہیں دیکھتے رہے۔ میں جانتی ہوں سلمان، وہ ایک دن یہاں تمہارے سامنے کھڑا ہوگا مگر تم اسے کچھ نہیں کہو گے۔ تم سن رہے ہو سلمان؟ انہوں نے ساکت کھڑے سلمان کو جھنجھوڑا۔ وہ بے گناہ ہے، بے قصور ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ جائیداد نہ وراثت، کچھ بھی نہیں۔ وہ بس اپنا نام، اپنی شناخت چاہتا ہے، سر اٹھا کر جینا چاہتا ہے۔ اگر جرم اس کے باپ نے کیا ہے تو سزا اسے مت دینا۔ تم نہیں جانتے وہ میرے لیے کیا ہے، تم نے کبھی اسے غور سے نہیں دیکھا۔ کبھی اسے غور سے دیکھنا سلمان، اس کی آنکھیں جمشید کی آنکھیں ہیں، اس کی آواز جمشید کی آواز ہے، وہ بولتا ہے تو اس کے لہجے میں مجھے جمشید سنائی دیتا ہے، اس کا وجود جمشید کی خوشبو سے مہکتا ہے۔ اگر اسے کچھ ہوا سلمان تو جمشید دوبارہ مر جائے گا، اسے نہیں مرنا چاہیے، کبھی نہیں۔ میں جمشید کو دوبارہ مرتے نہیں دیکھ سکتی۔ نامعلوم کون کون سے خدشات ان کے دل میں چھپے بیٹھے تھے جو موقع ملتے ہی زبان کی نوک تک آ گئے۔ ایک خود کلامی تھی، لیکن میں یہ سب تم سے کیوں کہہ رہی ہوں؟ تمہیں تو جمشید سے نفرت ہے نا؟ لیکن وہ صرف جمشید کا ہی تو نہیں، تمہاری پھپھو کا بھی بیٹا ہے۔ وعدہ کرو سلمان، میرے ساتھ وعدہ کرو وہ تمہارے سامنے آیا تو تم اسے کچھ نہیں کہو گے؟ وہ تم سے کچھ بھی کہے میری خاطر وعدہ کرو۔ وہ ہسٹریائی انداز میں ان کا ہاتھ دبوچ کر بیٹھ گئی تھیں۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آئمہ آنٹی، آپ اندر چلیں۔ ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتے سلمان بمشکل گویا ہوئے۔ نہیں، تم پہلے مجھ سے وعدہ کرو۔ زینب، چیمہ، رائے سلمان کی گردار آواز پر جہاں وہ دونوں بھاگی آئیں وہیں آئمہ ایک دم خاموش ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ بی بی کو اندر لے جاؤ، انہوں نے آہستگی سے کہا اور خود رخ بدل لیا۔ دونوں ملازماؤں نے ذرا حیرت سے دیکھا، پھر آئمہ کی طرف بڑھیں۔ چلیں بی بی، تم وعدہ نہیں کرو گے؟ انہوں نے بے حد بے یقینی سے سلمان کو دیکھا۔ آپ اندر جائیں۔ ان کا لہجہ سپاٹ سا ہو گیا۔ آئمہ گھوم کر اس کے سامنے آئی۔ سلمان، ایک بات یاد رکھنا، اگر اسے کچھ ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ باجی زارا، سلیم اسے دیکھتے ہی چہکا تھا۔ کہاں ہیں تمہارے بھائی جان؟ زارا نے اندر آتے ہوئے پوچھا۔ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کے لیے خود کیک بیک کیا ہے انہوں نے، ابھی ٹیرس پر گئے ہیں۔ لگتا ہے بھائی جان بہت خوش ہیں، صبح سے خواہ گنگنائے جا رہے ہیں۔ مجھے یوں ہی 100 روپیہ پکڑا دیا کہ جاؤ عیش کرو، ابھی پتہ چل جائے گا کہ موصوف خوش کیوں ہیں۔ زارا ٹیرس پر آئی تو وہ دونوں ہاتھ ریلنگ پر جمائے دریا کی ساکت لہروں پر ہوا کے بھنور بنتے دیکھ کر گنگنا رہا تھا۔ زارا نے حیرت اور دلچسپی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس کے اس موڈ کو دیکھا۔ کم از کم زارا نے اسے آج سے پہلے کبھی گنگناتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اگر ساہیوال کا موسم تمہیں اتنا ہی خوش اور فریش کر دیتا ہے تو تم اکثر ایک چکر وہاں کا لگا آیا کرو۔ زین چونکا بیٹھا ہنس دیا۔ باجی زارا، سلیم اسے دیکھتے ہی چہکا۔ کہاں ہیں تمہارے بھائی جان؟ زارا نے اندر آتے اسے پوچھا۔ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کے لیے خود کیک بیک کیا ہے انہوں نے، ابھی بھی ٹیرس پر گئے ہیں۔ لگتا ہے بھائی جان بہت خوش ہیں، صبح سے خواہ گنگنائے جا رہے ہیں۔ مجھے یوں ہی 100 روپیہ پکڑا دیا کہ جاؤ عیش کرو، ابھی پتہ چل جائے گا کہ موصوف خوش کیوں ہیں۔ زارا ٹیرس پر آئی تو وہ دونوں ہاتھ ریلنگ پر جمائے دریا کی ساکت لہروں پر ہوا کے بھنور بنتے دیکھ رہا تھا۔ زارا نے حیرت اور دلچسپی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس کے اس موڈ کو دیکھا۔ کم از کم زارا نے اسے آج سے پہلے کبھی گنگناتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اگر ساہیوال کا موسم تمہیں اتنا ہی خوش اور فریش کر دیتا ہے
تو تم اکثر ایک چکر وہاں کا لگا آیا کرو۔ زین چونک کر پلٹا، پھر ہنس دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جیتے رہو۔ آپ سے کس نے کہہ دیا میں خوش ہوں؟ وہ دونوں عقب میں ریلنگ پر ٹکاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ زارا نے اس کا جگمگاتا چہرہ اور روشن آنکھیں دیکھیں۔ کہنے کی کیا ضرورت ہے، میں دیکھ رہی ہوں۔ زین نے ہلکے سے سیٹی بجائی، پھر زیر لب بڑبڑایا، زین العابدین تم کچھ نہیں چھپا سکتے، مجھ سے تو واقعی کچھ نہیں چھپا سکتے۔ زارا کا لہجہ جتاتا ہوا تھا۔ اچھا چھوڑیں، آپ اتنی دیر سے کیوں آئی ہیں؟ میں نے آپ کے لیے ایسا زبردست کیک بنایا ہے کہ آپ نے ساری زندگی نہیں کھایا ہوگا۔ وہ زینے کے دروازے پر جا رکا۔ سلیم۔ اجی شہزادہ سلیم صاحب، میں نے کہا اگر زحمت نہ ہو تو وہ کیک نکال کر اوپر تشریف لے آئیں۔ ہم فارغ نہیں، آپ خود ہی زحمت فرمائیں، وہ نیچے سے پکارا۔ آپ خاصے گستاخ واقع ہوئے ہیں شہزادہ سلیم، ہم ٹانگیں توڑ دیں گے۔ وہ غصے سے گویا ہوا۔ شہزادہ بھی کہتے ہیں اور بے عزتی بھی کرتے ہیں۔ کچھ لمحوں میں خفا خفا سا سلیم سیڑھیوں پر نمودار ہوا تھا۔ ٹرے اس نے دونوں کے درمیان رکھی۔ کیا تم سچ مچ خود کو شہزادہ سمجھنے لگتے ہو؟ زین نے مذاق اڑایا۔ وہ منہ بنا کر نیچے اتر گیا۔ زین نے چھری اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی۔ کاٹیے، کس خوشی میں؟ خوشی؟ زین نے لمحہ بھر کو سوچا۔ کس خوشی میں؟ خوشی؟ زین نے لمحہ بھر کو سوچا، پھر مسکرا دیا۔ آج کے دن میں نے آپ کو پہلی بار یونیورسٹی میں دیکھا تھا اور جب گھر آ کر بابا کو بتایا تو انہوں نے ایسا ہی ایک کیک بنا کر کہا تھا، زین العابدین اسی خوشی میں کیک کاٹو۔ زارا نے چھری پکڑ لی۔ پتہ ہے زارا، آپ اور پھپھو میرا سب سے خوبصورت رشتہ ہیں، سب سے خوبصورت حوالہ۔ تم مجھے زارا کیوں کہتے ہو جبکہ میں تم سے بڑی ہوں؟ زارا نے پوچھا۔ تو پھر کیا کہوں؟ کچھ بھی، آپی باجی۔ آپی؟ وہ ہنسنے لگا۔ شکل دیکھیں آئینے میں جا کر، آپی لگتی ہیں آپ میری۔ وہ ہنسنے اور مذاق اڑانے لگا۔ میں چھری کھینچ ماروں گی، زارا نے دھمکی دی۔ اچھا اچھا، کہہ دوں گا آپ کو آپی باجی، خاص طور پر آپ کے رضوان صاحب کے سامنے تو ضرور کہہ دوں گا، خواہ غلط فہمی کا شکار ہی نہ ہو جائیں۔ آخر اتنی ڈیشنگ پرسنالٹی ہے میری۔ وہ اترا کر بولا۔ اب آئینے میں منہ دیکھنے کی باری تمہاری ہے اور تم رضوان کے پیچھے مت پڑے رہا کرو، وہ ایسی ذہنیت کا مالک نہیں ہے۔ میری ضرورت کہ ان کو کچھ کہہ سکوں۔ اس نے فوراً پیترا بدلا۔ ویسے میں آپ کا چھوٹا بھائی بننے کو تیار ہوں، لیکن بڑے نخرے ہوتے ہیں چھوٹے بھائیوں کے، اٹھا سکیں گی آپ؟ وہ ذرا جھک کر متبسم اور شریر لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میں تمہارے سارے نخرے اٹھانے کو تیار ہوں زین العابدین، زارا نے ذرا سنجیدگی سے کہا۔ زین کی آنکھوں میں جلتی روشنیاں 3 گنا بڑھ گئی تھیں، جیسے اماوس کی رات میں ہزاروں جگمگا اٹھے ہوں۔ تھینک یو زارا۔ پھر ذرا رک کر بولا تھا، آپی لیکن زین تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ زارا نے چھری واپس رکھ دی۔ آپ سے جھوٹ بولوں گا؟ مرنا ہے مجھے۔ میں نے تمہیں گاؤں میں دیکھا تھا۔ زین ٹھٹک گیا، پھر سر پر ہاتھ مار کر بڑبڑایا۔ اور میں سمجھتا رہا کہ کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ ایک دم کامڑ ہو تم زین العابدین۔ زین، کچھ ملا؟ زارا مسکرائی، پھر قدر سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ پہلے میں نے سوچا کہ تمہیں واپس آنے کو کہوں، پھر خیال آیا مجھے تمہارے راستے کی رکاوٹ نہیں بننا، تمہیں وہی کرنا چاہیے جو تم چاہتے ہو۔ میں نے بھی کئی بار سوچا کہ آپ کو بتا کر جاؤں، پھر خیال آیا کہیں آپ مجھے روک نہ لیں۔ حویلی کے سامنے کھڑے ہو کر بار بار سوچا کسی بہانے سے جا کر پھپھو سے ملوں، لیکن دل اور دماغ کا فیصلہ ایک ہی تھا کہ اس حویلی میں قدم رکھوں گا تو اپنی اصل شناخت کے ساتھ۔ کچھ ملا زین؟ بہت کچھ۔ وہ ایک دم پرجوش ہو گیا۔ میں نے کہا تھا نہ کہیں کچھ ایسا ضرور مل جائے گا جو بابا کی بے گناہی کو ثابت کر سکے، اور مجھے وہ مل گیا زارا۔ مجھے یقین تھا بابا نے قتل نہیں کیا، وہ کر ہی نہیں سکتے، وہ تو بس ایک سازش کا شکار ہو گئے تھے۔ گولی بابا نے نہیں چلائی اور میں یہ بات ثابت کر سکتا ہوں۔ اس کا لہجہ ٹھوس تھا۔ زارا چونک گئی۔ کیسے؟ میں بہت مایوس ہو کر پلٹ رہا تھا زارا، مجھے لگا میں کبھی سچ نہیں کھوج سکوں گا، لیکن وہ میرا اللہ، وہ کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اور اب مجھے خبر ہوئی اللہ اسے میرے راستے میں کیوں لے آیا تھا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ جس نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ عینی گواہ؟ مگر کون؟ زارا بری طرح چونکی۔ یہ نہیں بتا سکتا، لیکن زین جو شخص اتنے برسوں تک نہیں ملا وہ اب گواہی دے گا۔ زین کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ دے گا، ہر صورت میں دے گا، بلکہ اب تو دینا پڑے گی۔ زین نے اسے سب ہی کچھ بتا دیا سوائے گواہ کے نام کے۔ شام آہستہ آہستہ دریا کے پانیوں میں گھلنے لگی اور ریستوران کی روشنیاں جلنے لگی تھیں، اور وہ کہہ رہا تھا، اب تو کچھ بھی چھپا نہیں۔ مجھے یقین ہے رائے سلیمان جان چکا ہے کہ میں کون ہوں۔ میرے والٹ سے تصویر کا غائب ہونا، کسی کو اس تصویر کے کیا لینا دینا؟ کیا مقصد ہو سکتا ہے ماں سوائے اس کے کہ رائے سلیمان کو بتایا جائے میں کون ہوں؟ پھر رائے سلیمان کا رویہ اب مجھ سے کیا پرخاش ہے؟ وہ جب بھی مجھ سے بات کرتا ہے اس کا لب و لہجہ حد ناگوار اور درست ہوتا ہے، بلکہ وہی لہجہ جو کسی دشمن کے ساتھ روا رکھا جائے۔ تم سلیمان بھائی سے دوبارہ ملے تھے؟ زارا چونکی۔ ان کے گاؤں گیا تھا، ایک آدھ دفعہ تو ٹکراؤ ہونا ہی تھا۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ لیکن یہ کیسے معلوم ہوا کہ قاتل کا نشانہ کون تھا؟ زارا نے پرسوچ انداز میں پوچھا۔ غالب گمان تو یہی ہے کہ نشانہ بابا جان ہی تھے، گھوڑا بتک جانے کی وجہ سے نشانہ چوک گیا، اور ہونے کو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قاتل دونوں کا مشترکہ دشمن ہو۔ زارا اس معاملے کو نئے انداز میں دیکھنے لگی۔ ایک تیر سے 2 شکار، رائے نواز قتل اور رائے جمشید ہمیشہ کے لیے مفرور۔ اس سچویشن سے فائدہ کس کو حاصل ہوا؟
زین بری طرح اچھلا۔ رائے سلیمان کم آن زین، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ زارا ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ سارے اختیارات اور جاگیر انہی کے ہاتھ میں تو آئی ہے۔ فائدہ صرف اور صرف اسی شخص کو حاصل ہوا۔ وہ پرجوش ہو گیا، ذہن ایک نئی سمت میں چل دیا تھا۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے محض اختیارات اور جاگیر کے لیے رائے سلیمان اپنے باپ کو قتل کروا دیتا ہے؟ نو نیور۔ قتل اور کس لیے ہوا کرتے ہیں ایک ہی وجہ ہوتی ہے زارا ڈیئر۔ نہیں زین، میرا دل نہیں مانتا۔ دل کی نہیں، حقائق کی بات کریں۔ چلیں ٹھیک ہے، ایک کام کریں، رائے سلیمان سے اتنا تو معلوم کریں کہ وہ کون تھا جس نے رائے جمشید کو گولی چلاتے دیکھا؟ کوئی تھا یا محض ان دونوں کے درمیان جھگڑے کی بنا پر سمجھ لیا گیا کہ قاتل رائے جمشید ہے؟ حویلی تک یہ خبر کس نے پہنچائی اور کن الفاظ میں؟ جھوٹ کہاں سے شروع ہوا؟ پھوپھو اور انکل عمیر امریکہ میں تھے۔ رضوان کا تو سمجھے اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ انہوں نے اپنی آدھی زندگی بورڈنگ اور پھر امریکہ میں گزار دی۔ گاؤں میں یہ خبر بعد میں پہنچی، وہاں تو 1001 باتیں تھیں۔ فقط رائے سلیمان ایسا شخص ہے جو اس بارے میں کوئی مستند بات بتا سکتا ہے۔ زارا کچھ لمحے سوچتی رہی، پھر سر جھٹک کر تعصب سے کہنے لگی، ماموں کے فرار نے ان پر لگے ہر الزام کو درست ثابت کر دیا۔ کاش بابا نے اس بزدلی کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا۔ وہ گھبرا کر فرار ہوئے اور جب سنبھلے تو کہانی کچھ کی کچھ ہو چکی تھی۔ لیکن بزدلی سب سے پہلے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کرتی ہے، بس بھاگ جانے پر مجبور کرتی ہے۔ کاش بابا ایک بار ڈٹ کر سامنے آ جاتے تو آج یہ سب نہ ہوا ہوتا۔ زین کے لہجے میں تعصب سا جھلکنے لگا۔ زین، زارا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اب جو کچھ بھی کرنا ہے جلد کرنا ہے، ہمارے پاس خاموش رہنے کا وقت نہیں۔ اس سے قبل کہ سلیمان بھائی کوئی غلط قدم اٹھائیں، وہ کل واپس آئیں گے اور میں کل ہی ان سے بات کروں گی۔ دو ٹوک بات کیجیے گا، مجھے اب کسی سے ڈر نہیں لگتا، بس بابا کا نام کلیئر ہونا چاہیے۔ وہ سنجیدہ لہجے میں گویا ہوا۔ زارا مسکرا دی، ڈونٹ وری، وہ اب مجھے ٹال نہیں سکیں گے۔ لیکن کیا یہ کیک یوں ہی رکھا رہے گا؟ اس نے بات بدلی، بالکل نہیں، یہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ زارا کو اب خواہش نہیں رہی تھی کچھ گہری ہوتی، شام بھی ابھی جلدی میں ڈال گئی تھی۔ اس نے یوں ہی ذرا سا ٹکڑا لے لیا۔ زین نے پیپسی کے ٹن کھولے اور اپنے گلاس کو بھر لیا، پھر ریلنگ کی طرف آیا۔ ہوا پتوں کو چھو کر گزرتی تو وہ تالیاں سی پیٹنے لگتے، کوئی پتا شاخ سے ہاتھ چھڑاتا تو پانی میں دور تک دائرے بنتے چلے جاتے۔ مجھے لگتا ہے میں ایسی ہی کسی خوبصورت شام میں آپ سے ملنے رائے ہاؤس آؤں گا۔ اپنے اصل نام اور تعارف کے ساتھ وہ ذرا سا سر اٹھائے ہوئے آسمان پر تیرتے بادل کے زرد ٹکڑے کو دیکھ رہا تھا جو سورج کے آخری کنارے کو چھو کر آیا تھا۔ انشاءاللہ، زارا کے دل نے بے اختیار کہا، یہ شام اور تیرا نام دونوں کتنے ملتے جلتے ہیں۔ تیرا نام نہیں لوں گا، بس تم کو شام کہوں گا۔ کہیں ٹی وی فل آواز میں چل رہا تھا۔ زین کو گندم کے سنہری کھیتوں پر چھائی شام جیسی لڑکی یاد آ گئی۔ نین تارا، وہ زیر اللہ مسکرایا۔ اس کا دل چاہا وہ زارا کو اس کے متعلق بتائے اور پوچھے، کیا یہ محبت ہے؟ وہ متذبذب ہی تھا جب زارا اٹھ گئی۔ وہ اسے گاڑی تک چھوڑنے آیا تھا اور آج سے پہلے وہ کبھی اسے گاڑی تک چھوڑنے نہیں آیا تھا۔ زارا نے دروازہ کھولا تو دونوں ہاتھ اس پر ٹکاتے ہوئے متبسم چپتے ہوئے لہجے میں گویا ہوا، آپ کو ایک اور بات بھی تو بتانا تھی، کہو۔ پر سوچتا ہوں رہنے دوں، اس نے کان کھجاتے کہا تو زارا مسکرا دی، کیا یہ ممکن ہے زین العابدین؟ نہ جانے کیسا رشتہ ہے میرا آپ سے، میں اپنا ہر غم ہر خوشی آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اب کہہ بھی دو زین۔ زارا کو جلدی تھی، دیکھو شام کتنی گہری ہو گئی ہے۔ ہاں، اس نے سر اٹھا کر آسمان کی سمت دیکھا۔ چلے ٹھیک ہے، آپ جائیں، یہ بات پھر کبھی تفصیل سے بتاؤں گا جب آپ کے پاس بہت سا وقت ہوگا۔ زارا نے اصرار نہیں کیا۔ زین نے اس کے بیٹھنے پر دروازہ بند کیا، پھر جھک کر کہنے لگا، پھوپھو سے کہیے گا زین انہیں بے حد یاد کرتا ہے، اور کچھ ان سے کہیے گا میرے لیے دعا کریں۔ اوکے۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ زین نے اس کی گاڑی کو بہت دور تک جاتے دیکھا، یہاں تک کہ وہ دائیں طرف مڑ گئی۔ کئی رجسٹر تھے جنہیں منشی بشیر علی کھول کھول کر رائے سلیمان کے سامنے رکھ رہا تھا۔ رائے سلیمان کے انداز میں ہلکی سی بے توجہی تھی، جیسے ذہن کہیں اور بھٹک رہا ہو۔ تبھی ایک جگہ غلط اندراج پر نشان لگاتے سلیمان نے سرسری انداز میں پوچھا، وہ چلا گیا ہے؟ کون؟ وہی لڑکا، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، زین العابدین۔ چلا گیا یا یہی ہے؟ ان کا انداز ابھی سرسری ہی تھا، وہ تو کل دوپہر ہی چلا گیا تھا۔ منشی بشیر علی کے لہجے میں مایوسی تھی۔ رائے سلیمان دوبارہ رجسٹر پر جھک گئے، پر وہ دوبارہ ضرور آئے گا۔ کچھ دیر کے بعد منشی بشیر علی بولا تھا۔ سلیمان نے چونک کر سر اٹھایا، ان کی آنکھوں میں ناگواری کی ہلکی سی لکیر ابھری تھی۔ تمہیں الہام ہونے لگا ہے چاچا؟ الہام کیسا پتر؟ حوصلہ بڑھ گیا ہے اس کا، ایک بار صحیح سلامت لوٹ گیا ہے دوبارہ ضرور آئے گا۔ ایک بار حویلی اور زمینیں دیکھ گیا ہے، اب وہ رکے گا؟ آخر وارث ہے وہ بھی، حصہ ہے اس کا اس ساری جائیداد میں، اتنی جرأت نہیں اس میں کہ وراثت کا دعویٰ کرے۔ رائے سلیمان نے سنجیدہ لہجے میں کہا، جرأت تو اپنے آپ ہی پیدا ہوگی، یہاں ہمدرد جو پیدا ہو گئے ہیں اس کے، وہ مقبول ہے نا، اپنی بھانجی کا نکاح کر رہا ہے اس کے ساتھ۔ اس نے اگلی اطلاع دی۔ رائے سلیمان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی، تو کرنے دو نکاح، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ منشی بشیر علی ششدر سا رہ گیا، پھر سنبھل کر بولا، مجھے کیا اعتراض ہوگا جب آپ کو کوئی اعتراض نہیں، پر کیا کروں پتر، میری آنکھوں سے تو بڑے
رائے صاحب کا چہرہ اجل نہیں ہوتا، کیا گزرتی ہوگی ان کی روح پر جب ان کے قاتل کی اولاد ان کی قبر پر دندناتی پھر رہی ہوگی۔ منشی بشیر علی، رائے سلمان کے لہجے میں عجیب سی گرج تھی۔ منشی بشیر ایک دم چپ ہو گیا، پھر آہستگی سے گویا ہوا۔ آپ اسے پکڑ لیتے تو وہ خود بخود ہی بول دیتا کہ جمشید کہاں چھپا ہے۔ رائے سلمان کی آنکھوں میں الجھن سی تیر گئی، پھر ایک طویل سانس لے کر رہ گئے۔ گاؤں والے کب جانتے تھے کہ جمشید مر چکا ہے؟ ٹھیک ہے چاچا، اٹھاؤ یہ سب۔ منشی بشیر نے رجسٹر اکٹھے کر کے بغل میں دابے۔ سلیمان نے اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ دروازے تک جا کر رک گیا۔ ویسے پتر سلیمان، اب تم اپنی قسم کا کفارہ ادا کر ہی دو۔ رائے سلیمان نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ منشی بشیر علی تیزی سے باہر نکل گیا۔ رائے سلیمان کے اعصاب تن گئے اور وجود میں چنگاریاں سی چڑکنے لگی تھیں۔ بھابی، سلیمان بھائی کہاں ہیں؟ زارا نے لاؤنج میں میگزین کے صفحے پلٹتی عالیہ سے پوچھا۔ سلیمان بھائی کل ہی گاؤں سے آئے تھے۔ کیا معلوم؟ وہ قدرے چڑھ کر بے نیازی سے گویا ہوئی۔ وہ تو گھر میں بھی ہوں تو بھی علم نہیں ہوتا کہ کہاں ہیں۔ لڑائی ہو گئی کیا؟ زارا نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ لڑے تو انسان اس سے جو دو گھڑی دستیاب ہو۔ یہاں تو ہفتہ ہفتہ بھر ان کی شکل نظر نہیں آتی۔ شہر میں ہوں تو بھی خبر نہیں ہوتی کہ موصوف کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ بیوی تو گویا ایک فالتو پرزہ ہے جسے گھر کے کسی کونے میں ڈال کر بھول چکے ہیں تمہارے سلمان بھائی۔ وہ نہ جانے کس بات پر بھری بیٹھی تھیں۔ بیویوں کو اگر ناشکری قوم کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ سلمان اندر داخل ہوئے۔ اور شوہر کو تو تانے دینے کا موقع چاہیے، ایسی کون سی ناشکری دکھا دی میں نے؟ وہ تنک کر پوچھنے لگی۔ انہوں نے زارا کو دیکھا اور متبسم لہجے میں کہنے لگے، تمہاری بھابھی کا آج لڑائی کا موڈ ہے۔ مجھے کیا لڑنا ہے؟ بس یاد دہانی کروا رہی تھی۔ اماں کا فون آیا تھا کہ ہم پنڈی کب آ رہے ہیں۔ عاصم کی منگنی ہے اور سب کچھ میری وجہ سے رکا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کا نام لیا۔ تو تم جاؤ نا، ہم نے کب روکا ہے؟ سعد کے اسکول سے 2-4 چھٹیاں لے لو۔ انہوں نے آرام سے پلان کیا۔ وہ سسرال کم کم ہی جاتے تھے۔ یہ تو تم عورتوں کے معاملات ہیں۔ میں فون پر عاصم کو مبارکباد دے دوں گا۔ گویا آپ نہیں چل رہے؟ تھوڑا مشکل ہو جائے گا، 1-2 کام اٹکے ہیں، پھر فصل کی کٹائی بھی شروع ہونے والی ہے۔ انہوں نے گویا صاف انکار کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اماں بابا سے کہوں گی خود بات کر لیں اپنے لاڈلے داماد سے، میری نہیں سنتے۔ وہ گویا خفا ہو کر اٹھی تھیں۔ سلیمان مسکراتے زارا کی طرف پلٹے، پھر پوچھنے لگے، تم کیا سوچ رہی ہو؟ وہ جو اس پورے عرصے میں یہی سوچتی رہی تھی کہ سلمان بھائی سے کس طرح بات کرے، سر جھٹک کر بولی، کچھ بھی تو نہیں۔ اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں؟ ٹھیک ہیں۔ اچھا، مجھے کہیں جانا ہے۔ انہوں نے گھڑی پر نگاہ دوڑا کر اٹھنے کا ارادہ کیا تو وہ بول اٹھی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ کہو۔ وہ اٹھتے اٹھتے پھر سے بیٹھ گئے تھے۔ زارا متذبذب سی ہو گئی۔ رائے سلیمان سے بات کرنا آسان کام نہ تھا۔ کہو بیٹا۔ پیسوں کی ضرورت ہے؟ ان کے لہجے میں مخصوص سی شفقت در آئی۔ نہیں، وہ لب بھیج کر رہ گئی۔ تو؟ رائے سلیمان نے اس کے متذبذب چہرے اور انداز کو بغور دیکھا۔ تبھی اس نے گویا 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے ماموں کے بارے میں بات کرنا ہے۔ وہ ان کی سمت دیکھ رہی تھی تو ان کے چہرے پر در آنے والی سنگین سنجیدگی کو جانچ لیتی، پھر بھی انہوں نے پوچھا تھا، رائے جمشید کے بارے میں؟ میرے ایک ہی ماموں تھے۔ اپنے اعتماد کو بحال کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ رائے سلیمان نے اسے دیکھا، پھر بولے تو لہجہ پرسکون اور اطمینان بھرا تھا، کہو کیا بات کرنی ہے؟ زارا نے سر اٹھا کر براہ راست ان کی سمت دیکھا۔ کہنے والے نے تو یہ کہا کہ قتل رائے جمشید نے کیا۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ کون شخص تھا جس کی بات پر آپ نے بنا تصدیق کے اعتبار کر لیا۔ کس نے انہیں گولی چلاتے دیکھا، آپ نے یا اس شخص نے؟ کوئی تو ایسا واضح ثبوت ہوگا جو ماموں کو قاتل ثابت کرے، یا میں سمجھوں کہ آپ نے دانستہ یا وقتی جذباتیت سے واقعات کا رخ بدل دیا۔ زارا نے اپنے آخری جملے کا ردعمل ان کے چہرے پر ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر مقابل رائے سلیمان تھے، وہی سنجیدہ نگاہیں اور سپاٹ چہرہ۔ اپنی بات پوری کرو، انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ تفتیش اگر پراپر طریقے سے ہوتی تو حقائق خود بخود سامنے آ جاتے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ ثابت کر دیتی کہ گولی کتنی دور سے ماری گئی تھی اور رائے جمشید کتنے فاصلے پر موجود تھے۔ یہ بات آپ کے عینی گواہ نے ضرور بتائی ہوگی۔ اس کے علاوہ بہت سی دوسری باتیں، دوسرے حقائق جنہیں جاننا اس وقت آپ کے لیے بہت ضروری تھا۔ محض یہ کہنا کہ دونوں میں پیدا ہونے والی نفرت اور دشمنی کی بنا پر یہ قتل ہوا، واقعے کا ایک رخ ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی آڑ لے کر کسی اور نے اپنا مقصد پورا کیا ہو۔ زارا نے پہلی بار رائے سلیمان کی آنکھوں میں ہلکی سی الجھن تیرتی دیکھی۔ تم یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیونکہ مجھے کچھ ایسے شواہد ملے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے قاتل کوئی اور تھا، زارا نے آہستگی سے بتایا۔ کیسے شواہد؟ وہ ذرا سا چونکے۔ سوری، یہ میں ابھی نہیں بتا سکتی۔ وہ نظروں کا زاویہ بدل کر دیوار پر لگی پینٹنگ دیکھنے لگی۔ مجھے صرف وہ شخص کا نام بتا دیں سلیمان بھائی جس نے سب سے پہلے آپ تک یہ خبر پہنچائی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس سے جھوٹ بولا تھا، اور یوں بھی ہمیں لگتا ہے نشانہ تایا جان نہیں ماموں تھے۔ ہمیں؟ رائے سلیمان نے زیر لب دہرایا۔ زارا ایک پل کو گڑبڑائی۔ رائے سلیمان نے ایک طویل سانس لے کر ذرا سا آگے جھکے اور براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتے پوچھا، زارا تم اب یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو جبکہ رائے جمشید زندہ بھی نہیں؟ زارا اٹھ کھڑی ہو گئی۔
آئی تھنک آپ یہ بات جانتے ہیں کہ میں یہ سب کیوں پوچھ رہی ہوں۔ میں تم سے سننا چاہتا ہوں۔ ان کا لہجہ ٹھنڈا تھا۔ فوری طور پر زہرا فیصلہ نہیں کر پائی کہ زین العابدین کے بارے میں بتایا یا نہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سلیمان بھائی اب تک لا علم ہی ہوں۔ ایک خیال سا ابھرا تھا۔ زہرا، تمہیں اب یہ سب جاننے کا خیال کیوں آیا ہے؟ سلیمان بھائی نے اپنا سوال دہرایا۔ سلیمان بھائی، اہمیت اس بات کی نہیں کہ یہ خیال اب کیوں آیا، 10 سال پہلے کیوں نہیں آیا۔ میں 10 سال کے بعد پوچھتی، آپ تب بھی یہی سوال کرتے۔ میں صحافت پڑھ رہی ہوں، اور محض شوق نہیں، ایک عزم کے ساتھ پڑھ رہی ہوں۔ کسی بھی غیر واضح سچائی کو واضح کرنا میری فطرت ثانیہ بن چکا ہے، اور یہ تو ہمارے خاندان کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ سلمان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ڈر آئی۔ اہمیت تو اس سوال کی ہے جو میں نے آپ سے کیا۔ زہرا ان کی مسکراہٹ یکسر نظر انداز کر گئی۔ اہمیت تو ان شواہد کی ہے جو 22 سال کے بعد سامنے آئیں گے، اس سے پہلے کہ ہم پھر کسی بڑے نقصان سے دوچار ہو جائیں۔ سلیمان بھائی نے ہاتھ بڑھا کر اس کا سر تھپتھپایا۔ تم واقعی بڑی ہو گئی ہو اور لگ رہا ہے کہ صحافت پڑھ رہی ہو۔ زہرا کو ان کا انداز انسلٹنگ سا لگا۔ دوسرے معنوں میں وہ باور کروا رہے تھے کہ وہ کتنی بھی بڑی ہو جائے ان کے مقابل نہیں آ سکتی۔ تو آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے؟ زہرا نے سر اٹھا کر بے حد سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ روئے سلیمان نے کلائی موڑ کر گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ تم نے مجھے خاصا لیٹ کروا دیا ہے۔ تو کیا میں سمجھوں کہ آپ دانستہ سچائی کو چھپانا چاہتے ہیں؟ زہرا ان کی طرف سے بدگمان ہو گئی۔ اس کا لہجہ چبھتا ہوا اور تلخ تھا۔ روئے سلیمان نے دونوں ہاتھ پشت پر باندھتے گہری نظروں سے اس کے تاثرات جانچے۔ زہرا نے بھی نظروں کا زاویہ بدلنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ جس شخص نے تم تک یہ شواہد پہنچائے ہیں اس سے کہنا اس سوال کا جواب بھی ڈھونڈ دے۔ ان کا لہجہ بالکل سپاٹ اور ٹھنڈا تھا۔ میں چلتا ہوں، ڈنر پر ملاقات ہوگی۔ زہرا نے لب بھینچ کر انہیں جاتے دیکھا۔ یہ کام تو اب میں کروں گی سلیمان بھائی، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ اس نے پلٹ کر زین کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ تو کیا جانے یہ عشق کیا بلا ہے؟ بچہ ہے یار، میں نے کب عشق کا دعویٰ کیا ہے افتخار بھائی؟ زین ہنسا۔ گلابی شام دھرتی پر دھیرے دھیرے اتر رہی تھی۔ ان کے ارد گرد لوگ تھے، ٹریفک کا شور، اشیاء کے انبار تھے، سجے سنورے چہرے، اور وہ بازو میں بازو ڈالے اسی شام میں چلتے جا رہے تھے۔ ساتھ سمندر تیر آتی ہے ایک اکیلی جان۔ افتخار نے پھر سے نعرہ لگایا۔ آج وہ بڑی موج میں تھا، بن پیے بہک رہا تھا۔ زین نے اسے پہلے کبھی اس موڈ میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ دونوں چلے جاتے تھے، کہیں رکتے، کبھی ملک شیک، کبھی جوس پیتے اور پھر سے چل دیتے۔ کبھی کبھی وہ دونوں ہاتھ باندھ کر جھکنے لگتے۔ وہ دھپ سے وہیں فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھا، پھر سر اٹھا کر سنجیدہ نظروں سے زین کو دیکھا۔ اس کا سانس پھولا ہوا اور چہرہ سرخ تھا۔ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو مجھے نہیں معلوم تھا اس کی آنکھوں کا رنگ کیسا ہے، مگر مجھے لگا میں ڈوب جاؤں گا۔ بس ایک بار ان آنکھوں میں جھانک لیا تو ہمیشہ کے لیے ڈوب جاؤں گا۔ میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو جب اس کے پاؤں میں کانچ لگ گیا تھا، لیکن مجھے تو ایسا کوئی احساس نہیں ہوا تھا۔ زین افتخار کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ ان کے پاس سے پھول بیچنے والے آوازیں لگاتے جا رہے تھے۔ تازہ پھولوں اور کلیوں کی مہک فضا میں گھل مل گئی تھی۔ اس دن جب زین نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، آج آپ صرف میری بات سنیں گے۔ افتخار نے اس کا ہاتھ میں لے لیا اور ہنسنے لگا۔ تم بھی کہتے ہو کہ افتخار پاگل ہو گیا ہے؟ بس یار، بہت دنوں سے اسے دیکھا نہیں نا۔ حالانکہ میں خود کو بہت مضبوط سمجھتا تھا، مگر یہ وقت عشق یوں ہی خوار کرتا ہے۔ تو آپ دیر کیوں کر رہے ہیں افتخار بھائی؟ اب نہیں کروں گا، اس نے گویا خود سے تہیہ کیا، پھر چونک کر پوچھنے لگا، تم کیا کہہ رہے تھے؟ میں شادی کر رہا ہوں، اس نے ایک دم کہا۔ کیا؟ وہ چل پڑا۔ اس سارے قصے میں شادی کہاں سے آ گئی؟ پتہ نہیں، بس آ گئی۔ وہ ہنس دیا۔ قصے کر رہے ہو؟ وہی لڑکی جس کے پاؤں میں کانچ لگ گیا تھا؟ ہاں ہاں، اور جس کے بھائی بتایا تھا تم نے مجھے ایک دفعہ، لیکن تم تو کہتے تھے اس لڑکی کو بالکل نہیں جانتے۔ خیر پہلے نہیں جانتا تھا، اب تو اچھی طرح جانتا ہوں۔ اتفاق سے میں گاؤں میں انہی کے گھر ٹھہرا تھا۔ اتفاق سے؟ افتخار کی آنکھیں شرارت سے مسکرائیں۔ بائی گاڈ افتخار بھائی، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اوئے تو افتخار کو اتنا بے وقوف سمجھتا ہے؟ اس نے دھپ لگائی۔ تو آپ یقین نہیں کریں گے؟ مت کریں، لیکن بیوے سے بات تو کریں، وہ میرے ساتھ چلیں۔ اس نے افتخار کو پوری بات بتا کر کہا تھا۔ بیوے سے تم خود بات کر لو، افتخار نے بے نیازی دکھائی۔ افتخار بھائی، زین نے خفگی سے اسے دیکھا تو اس نے ہنستے ہوئے بازو اس کے کندھے پر پھیلایا۔ تجھے تو بھائی کہا ہے میں نے، تم دیکھنا ٹھیک ٹھاک بارات لے کر جائیں گے۔ ٹھیک ٹھاک بارات کی ضرورت نہیں، بس میں آپ اور بیوے چلیں، باقی انتظامات ماما مقبول خود کر لیں گے۔ یار تو تھوڑا انتظار تو کر لے، ولیمہ ہم حویلی میں کھاتے۔ مجھے حویلی سے کیا لینا دینا، بس بابا کے نام پر لگے بے بنیاد اور گھٹیا الزام کو دھونا ہے، اور وہ انشاءاللہ اب ہو کر رہے گا۔ بس آپ میرا یہ کام کر دیں، کیونکہ اس معاملے میں آپ کے سوا کوئی ساتھ نہیں دے گا میرا، سمجھو، ہو گیا؟ اور بھلا بیبے کیوں نہیں مانے گی؟ بہت پیار کرتی ہیں تم سے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چلو چلتے ہیں، آپ چلیں افتخار بھائی، میں آپ کے ساتھ گیا تو لمبا چکر ہو جائے گا، اور آج سلیم سے میں جلدی آنے کا کہہ گیا تھا کیونکہ اسے چھٹی لے کر گھر جانا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں جا کر بیبے سے بات کرتا ہوں۔ اس نے قریب سے گزرتی اپنے روٹ کی وین کو ہاتھ دے کر روکا۔
آج ہی بات کیجیے گا افتخار بھائی، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور ابھی بہت سے کام نپٹانے ہیں۔ اس نے پھر سے تاکید کی۔ اتنی جلدی کس بات کی؟ کون سی گاڑی چڑھنا ہے تم نے؟ افتخار نے ویگن میں سوار ہوتے ہوئے پوچھا۔ وقت کا کیا پتا کہاں کا ٹکٹ تھما دے، اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ جواباً افتخار نے ہاتھ ہلایا۔ ویگن کا دروازہ بند ہوا اور وہ زن سے نکل گیا۔ زین مسکرا کر پلٹا۔ ایک مطمئن سی سانس بھر کر اس نے پھولوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا اور پاس سے گزرتے لڑکے کے ہاتھ میں کلیوں کے گجرے دیکھ کر اس کے لبوں پر بکھری مسکراہٹ کچھ اور گہری ہوئی۔ تمہارے لبوں کی وہ طنزیہ مسکراہٹ، اسے محبت بھری مسکان میں نہ بدلا تو میرا نام بھی زین العابدین نہیں۔ اس کا دل چاہا وہ گجرے خریدے، پھر ہنس دیا۔ کیا اپنی کلائی میں پہنے گا احمق؟ عجیب سرخوشی کا احساس تھا جو اس کے دل کو گھیر رہا تھا، ایک سکون، ایک طمانینت کا احساس۔ اس کے آگے ایک گول مٹول سا بچہ تقریباً لڑکتا جا رہا تھا۔ یہ شام اور تیرن نام کی دھن سیٹی پر بجاتے ہوئے وہ مگن سا چلا جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا اب زیادہ دن نہیں لگیں گے جب وہ اپنے لوگوں کے درمیان ہوگا، اپنے اصل نام اور شناخت کے ساتھ۔ مجھے لگتا ہے زندگی بالکل بدل جائے گی، پہلے سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ آزاد۔ اس نے راستے میں آئے ننھے سے کنکر کو ٹھوکر سے اڑاتے ہوئے مطمئن سے انداز میں سوچا۔ اسی پل فضا گولی کی آواز سے گونج اٹھی۔ ایک پل کے لیے اسے لگا کہ ایک گرم نوکیلی سلاخ ہے جو سینے میں دھستی چلی گئی۔ اس کے وجود کو جھٹکا لگا اور گویا ہفتے آسمان گھوم گئے۔ اس کا ایک ہاتھ بے اختیار سینے کی طرف اٹھا جہاں سے خون کا فوارہ چھوٹ گیا تھا۔ اس نے سہارے کے لیے دوسرا ہاتھ بڑھایا مگر وہ خلا میں معلق ہو کر رہ گیا۔ زمین اس کے قدموں تلے گھسکتی چلی گئی۔ اس نے خود کو پاتال میں گرتے محسوس کیا۔ اس کے ارد گرد شور تھا، چیخ و پکار، دوڑتے قدموں کی آوازیں، بہت سے چہرے۔ اس کا سر بہت زور سے زمین سے ٹکرایا۔ اس نے آنکھوں کے سامنے چاہتی دھن کی اوٹ سے کسی بہت اپنے اور آشنا چہرے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر ہر چہرہ اجنبی تھا، ہر آواز ناآشنا۔ وقت اپنی چال چل گیا تو کیا میں ہار گیا؟ ایک زخمی سی سوچ اس کے شعور اور لاشعور میں چکرا رہی تھی۔ دھن گہری، کچھ اور گہری ہو گئی۔ اس دھن کے درمیان کچھ چہرے ابھرے تھے، کچھ آشنا اور بہت ہی اپنے۔ وہ انہیں پہچان سکتا تھا اور پکارنا چاہتا تھا مگر وہ سارے چہرے ایک نیلی دھند کی اوٹ میں غائب ہوتے گئے۔ بس کچھ آوازیں تھیں جو اس کے زخمی وجود کو اپنے اثار میں لے رہی تھیں۔ ہاں، وہ بابا کی آواز تھی جو دونوں بائیں پھیلائے اسے اپنے پاس بلا رہے تھے۔ زین العابدین، میرے پاس آؤ، وہ جانا چاہتا تھا۔ تبھی ایک سسکتی ہوئی آواز نے پہلی آواز کا گلا گھونٹ دیا۔ تمہیں نہیں پتا زین، تم میرے لیے کیا ہو؟ جمشید کا دوسرا جنم۔ تمہیں اگر ایک خراش بھی آئی تو میں مر جاؤں گی۔ ایک کرا اس کے لبوں سے ٹوٹی تو ایک اور آواز نے اسے سنبھال لیا۔ میں تمہارے سارے نخرے اٹھانے کو تیار ہوں زین العابدین۔ اس کی انگلیوں نے جلتے زخم سے بل بل نکلتے لہو کو روکنے کی کوشش کی۔ تجھے تو بھائی کہا ہے میں نے، تم دیکھنا ٹھیک ٹھاک بارات لے کر جائیں گے۔ اس نے سر کو دائیں بائیں پٹک کر گہری ہوتی دھن کو ہٹانے کی کوشش کی مگر اس کے گرد اجنبی آوازوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر دور سے کسی اتاہ گہرائی سے ایک شکوہ کرتی آواز کو اس نے مدھم سا سنا، تم سب ایک جیسے ہو، بند کھڑکیاں کھولتے ہو اور جب دروازے کھل جائیں تو وہاں بس دستک چھوڑ جاتے ہو۔ اس نے آخر بار چیخنا چاہا مگر ایک سرد خاموشی اس کے لبوں پر آ گری، ایک عجیب سی بے سکونی اور بند ہوتی حیرت آنکھوں میں منجمد ہو گئی جو سوال کرتی تھی، کیا یہ وقت کا انصاف ہے؟ اندھیرے میں گم ہوتی شام۔ ایک خوبرو نوجوان کو اپنی دھن میں مگن گنگناتے اور پھر گولی کھا کر گرتے دیکھا۔ پاس سے گزرتے دوڑتے بھاگتے لوگوں کی بے حسی پر اڑی اس کی بند ہوتی آنکھوں کا سوال بے حد افسردگی اور بے چارگی سے پڑھا اور پھر انہی آنکھوں میں بجھ گئی۔ وہی شام نین تارا کے آنگن میں بھی اتری تھی۔ اس شام کا رنگ بہت مختلف اور عجیب تھا۔ ہوا رکی رکی، فضا ساکت، ساری کائنات جب گمسم۔ کیا پرندے واپسی کا راستہ بھول گئے ہیں؟ شام کی گود پروں کی پھڑپڑاہٹ سے خالی کیوں ہے؟ اور شام کا رنگ بے حد زرد، یہ زرد شام گھر کے آنگن، دیواروں، چھتوں، گاؤں کے کھیتوں اور درختوں سے لپٹی بے حد افسردہ اور خاموش لگ رہی تھی۔ نین تارا کے آگ جلاتے ہاتھ رک سے گئے۔ اس نے جلتی ہوئی ہتھیلی کو چولہے میں جھونکا اور پلٹ کر اسما کو دیکھنے لگی۔ وہ نلکے پر محمد علی کو نہلا رہی تھی۔ گرمی بے حد تھی۔ وہ پانی کی دھار میں ہاتھ مار مار کر خوش ہو رہا تھا۔ نین تارا نے ہنڈیا میں ڈوئی گھمائی، پھر ڈھکن سے ڈھانپ کر اسما کے پاس آ گئی۔ آپا، حویلی چلیں؟ بس اچانک ہی اس کا دل چاہا۔ اسما نے حیرت سے اسے دیکھا۔ زارا تو وہاں نہیں ہے؟ مجھے تو ان کی امی سے ملنا ہے۔ وہ آہستگی سے گویا ہوئی اور مامے مقبول کو دیکھنے لگی۔ وہ کندھے پر چادر ڈالے اندر آیا، اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اب وہ یوں ہی خوش اور مگن سا دکھائی دیا کرتا تھا۔ پھر چارہ بکریوں کو ڈالنے لگا۔ ان سے کیوں ملنا ہے؟ اسما کو پھر حیرت ہوئی۔ میرا دل چاہ رہا ہے، وہ سادگی سے بولی، مگر اس وقت تو شام ہو رہی ہے، ابھی تو ہانڈی روٹی بھی کرنی ہے، پھر کسی دن، بلکہ صبح چلیں۔ اچھا۔ نین تارا خاموش ہو گئی۔ کہاں چلنے کے ارادے ہیں؟ ماما مقبول ہاتھ جھاڑتا نلکے کی طرف آیا۔ اسما نے محمد علی کو پیچھے کیا اور نلکا چلانے لگی۔ تارا کا دل حویلی جانے کو چاہ رہا تھا۔ مامے مقبول نے ہاتھ دھوتے سر اٹھا کر نین تارا کو دیکھ کر ہنس دیا۔ ہاں ہاں، تو چلی جاؤ نا،
ابا مجھے تو ابھی روٹی پکانی ہے، اسما نے عذر پیش کیا۔ اچھا، مامی مقبول نے کندھے پر رکھے صافے سے ہاتھ صاف کیے۔ چل پھر میں چھوڑ آتا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے، تم ابے کے ساتھ چلی جاؤ، اسما نے کہا تو نین تارا نے اس بات میں سر ہلا کر دوپٹہ ٹھیک طرح سے اوڑھ لیا اور مامی مقبول کے ساتھ باہر نکل آئی۔ ماما، یہ شام کتنی عجیب سی ہے، ہر چیز زرد رنگ میں نہا گئی ہے، جیسے آسمان سے پیلا زرد رنگ برس رہا ہو۔ گلی میں اپنے ہی قدموں کی چاپ سے گھبرا کر بول اٹھی، گرمی میں ایسا ہو جاتا ہے۔ خاموشی کتنی زیادہ ہے۔ نین تارا نے چاچا خوشے کی خالی چرپائی کو دیکھا۔ ہاں، شاید آندھی آئے گی، اس سے پہلے ہوا رک جائے تو ایسی ہی خاموشی محسوس ہوتی ہے۔ مامی مقبول نے پچھم کی طرف گرد آسمان کو دیکھا۔ ہاں، شاید میں وہاں زیادہ دیر نہیں کروں گی، وہ زارا ہے نا، اس کی امی بہت اچھی خاتون ہیں، بہت باتیں کرتی ہیں، بس انہی سے ملنے کو دل چاہ رہا تھا۔ ان کی عدت ختم ہو گئی ہے، اب تو وہ شہر چلی جائیں گی، میں ان سے ملنا چاہتی تھی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، چلی آیا کرو حویلی، ان لوگوں سے اچھی اچھی باتیں کیا کر، ذرا ان کے طور طریقے اچھی طرح سے دیکھا کر اور سمجھا کر۔ وہ نہ جانے کیوں ہنس رہا تھا۔ نین تارا نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا، پھر سر جھٹک کر کہنے لگی، میں نے کیا کرنا ہے ان کے طریقے سمجھ کر، بھلا ہمارے جیسے گھروں میں چل سکیں گے، اور باتیں تو وہ خود اتنی اچھی کر لیتی ہیں، میں تو بس سنتی رہتی ہوں۔ کیا بتا رب سونے نے تیری قسمت کسی حویلی والے سے جوڑنی ہو۔ مامی مقبول نے بے حد پیار سے اس کا سنجیدہ سا چہرہ دیکھا۔ بچوں جیسے خواب دیکھتے ہو تم ماما، وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دی۔ خواب کیوں؟ مامی نے خفگی سے اسے دیکھا۔ تیری ماں تجھے اپنی رانی بیٹی کہتی تھی، ساری مائیں کہتی ہیں ماما، وہ اس کے کہنے سے میں رانی تو نہیں بن گئی، بن تو سکتی ہے، اللہ چاہے تو بھی کسی حویلی میں رانی بن کر راج کر سکتی ہے۔ جو کچھ مامی مقبول کے دل اور دماغ میں تھا نین تارا کیسے جان سکتی تھی، تبھی چڑی۔ کیوں ماما، وہ شہر والے کے آنے کی امید ٹوٹ گئی کیا، جو اب حویلی کے خواب دیکھنے لگے ہو؟ اس کا لہجہ بے حد تلخ تھا۔ ماما مقبول ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ میں پہلے ہی کہتی تھی، مت دیکھو ایسے خواب، جو چلا گیا اب نہیں آنے والا، وہ آئے گا نین تارا، ضرور آئے گا، ماما مقبول مستحکم پر یقین لہجے میں بولا۔ ایک تلخ مسکراہٹ نے نین تارا کے لبوں کا احاطہ کر لیا۔ وہ زیر لب نہ جانے کیا بڑبڑائی، جبکہ ماما مقبول خاموشی سے کچھ سوچنے لگا تھا۔ تبھی حویلی آ گئی۔ تو جا، میں یہیں بیٹھتا ہوں، پھر اکیلی واپس کیسے آئے گی؟ مامی مقبول نے کہا، میں زیادہ دیر نہیں ٹھہروں گی، مجھے کوئی جلدی نہیں، تو اطمینان سے بیٹھنا، مامی مقبول نے کہا۔ نین تارا نے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے، جبکہ مقبول درختوں کی چھایا میں بیٹھے فیروز کے پاس آ بیٹھا۔ کیسے ہو تایا؟ وہ لیٹا ہوا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اللہ کا کرم ہے، تو سنا؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ یہ منشی بشیر علی نظر نہیں آیا، صبح سے کہیں گیا ہے؟ مامی مقبول نے پوچھا۔ ہاں، اس کی بیٹی ہے نا جس کا بیاہ چکچمرو میں ہوا ہے۔ ہاں ہاں، کیا ہوا اس کو؟ مقبول چونک گیا۔ اس کے ہاں 5 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا، پر مردہ، پر اس بات کو تو بڑے دن ہو گئے، منشی ہو آیا تھا وہاں سے، طبیعت ٹھیک نہیں اس کی، پتہ کرنے گیا ہے، سنا ہے اس کا خاوند دوسری شادی کرنے لگا ہے، جا کر سمجھائے بجھائے گا، پر تایا خود ہی بتا، مرد شادی کیوں کرتا ہے؟ اولاد کے لیے نا۔ وہ دونوں اپنی ہی باتوں میں لگ گئے تھے۔ نین تارا اندر آئی تو سب سے پہلے چمپا ہی ملی تھی۔ ہیں تارا باجی، تم یہاں کہاں؟ ہاں، میں چھوٹی بیوی سے ملنے آئی تھی، وہ تو کمرے سے ہی نہیں نکلتی، حالانکہ ان کی عدت بھی ختم ہو گئی ہے، تم اندر چلی جاؤ، کیا پتہ اسی طرح ان کا دل بہل جائے۔ سیما اسے دروازے پر چھوڑ کر چلی گئی۔ نین تارا نے دستک دی، اندر آ جاؤ، بیزار سی آواز ابھری تھی۔ وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ پیروں تلے دبیس قالین آ گیا، اس نے گھبرا کر نیچے دیکھا، پھر جوتے اتار دیے۔ باہر شام ہونے کی بنا پر کمرے میں تاریکی ہو گئی تھی۔ کون ہے؟ میں نین تارا۔ وہ ایک پل کو گڑبڑا سی گئی۔ ایما نے کروٹ بدلی، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تم آؤ نین تارا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیڈ کے قریب آ گئی۔ السلام علیکم۔ خوش رہو، انہوں نے سلام کا جواب دینے کے ساتھ دعا دی۔ آپ اتنے اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہیں؟ نین تارا کو پہلی بار ہی اس عورت سے اپنائیت کا احساس ہوا تھا۔ ایما خاموش رہی۔ کھڑکی کھول دوں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کھول دو، ایما نے آہستگی سے کہا تو اس نے آگے بڑھ کر کھڑکی کھول دی۔ روشنی کے ساتھ ساتھ تازہ ہوا اندر آئی۔ وہ پلٹ کر انہیں دیکھنے لگی۔ بیٹھو، انہوں نے بیڈ کی سمت اشارہ کیا۔ وہ کنارے پر ٹک گئی۔ تم اس دن کے بعد آئی نہیں؟ میں سوچتی تو تھی، مگر وہ اپنا جملہ بھول کر ان کا متورم چہرہ اور سرخ آنکھیں دیکھنے لگیں۔ آپ؟ پھر وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ بھلا وہ کون ہوتی تھی پوچھنے والی؟ ایما مزمل سا مسکرائی۔ آج کوئی یاد آ رہا تھا؟ کون؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ زارا یاد آ رہی ہیں؟ نہیں، میرا بھتیجا ہے زین، میرے مرحوم بھائی کی اکلوتی نشانی۔ زین؟ نین تارا نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ذہن بھٹک کر اس کی سمت چلا گیا تھا۔